تے اللہ دی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن مومن دا آئین ہے. تے جدوں بھی انسان سچے زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش صاحب بصر و بصار صاحب حضور و حضوری بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل اثار دے پیکر بےتا رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دشمن سچے اللہ والے دی بارگاہ چ حاضر ہوندا تے انسان نوں اپنے عیب نظر آਉਣ لگ پیندے. کیوں کہ اگے آئینہ ہے. جویں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ دور دے وچ ایک ہندو جوگی سیگا تے انہیں ساری عمر ریاض تو مجاہدات کیتے اپنے اندر نورانی کیتا تے اپنے لطیفہ نفس دے اندر قوت پرواز پیدا کر لئی. کیوں کافر اے اپنے اندر روحانی صلاحیت پیدا کر لیندے ہیں لیکن اگے عالم ملکوت عالم جبروت عالم لاہوت روح نہیں نہ جاوے. تو اس معاملے ہی بڑا پریشان جویں ہی انہیں اولیاء اللہ نے ملیا قرآن و سنت دا صفحوں دی کتاباں دا مطالعہ کیتا تے اوتے حقیقت منکشف ہوئی کہ جو سچے اللہ والے یہی اس راہ رہنمائی کر سکتے ہیں. انہیں اپنے دور کی نگاہ دوڑائی تو دیکھا گیا صرف خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہی میری روحانی مدد کر سکتے. آپ کی بارگاہ جو ہندو جوگی حاضر ہوا کہ تاکہ میری رہنمائی حاصل کریں. تو آپ کی بارگاہ جو حاضر ہو گئے آپ سر تو لے کے پیروں تک بڑے غور نہ دیکھتا رہا اور خوش ہوتا رہا. تو حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اللہ کے بندے بڑے غور نہ دیکھ رہے ہیں خیر ہے خوش ہو رہے ہیں. وہ کہندا جی اندر نورو نور ہے تہاڈا پر ایک تبا آیا سیاہ رنگ دا باقی نورو نور ہے سارا. آپ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مسکرا پائے کہ حضور یہ بھی تبا دور کر لو اپنے کولوں. کہ تبا تیرے ذریعے دور ہونا کہ وہ کیویں کلمہ پڑھ لا کے تو جس کم واسطے آیا کلمہ پڑھ لا. اگلا پروگرام پھر میں دساں گا. انہیں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا. آپ نے کہا ہن دیکھ جو جھاتی پائی کہندا جی ہن تبا ہے نہیں. کہ وہ ایک ہی وجہ ہوئی جی آپ نے کہا وہ تبا تیرے اندر سی اندر تیرا سارا ہی نورانی سی لیکن کفر دا تبا تیرے اندر موجود سی. جویں تو کلمہ پڑھیا کفر دا تبا دور ہو گیا. تے میں دا آئینہ آ تے آئینے میں تینوں اپنا چہرہ ہی نظر آنا کہ تو مسلمان ہو گیا تبا ختم ہو گیا وہ کفر دا. اللہ حاضر کیا سے اس طرح ہی مومن جڑا مومن دا آئین ہے سچا مومن اسے واسطے اپنے مومن بھراواں نوں ہمیشہ اللہ رسول دی دعوت دندے آ کہ جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا وہ مقصد حاصل کرن دی تعلیم دندے رہے سارے اللہ والے. اللہ پاک نے سونے پاک قرآن اپنے دسیا گیا انسانوں تو اپنے دیدار واسطے عرفان واسطے پیدا کیتا. وہ طریقہ بھی دس سکتا کہ تسی پھر پیشوا دے رہی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت عمل قرآن و سنت دوام قلبی ذکر و حضور نفس مارا نو مطمئنہ بناؤن قلب نو پاک کرنا تو بعد ہی تسی میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہو. اس واسطے انسان نے چاہیے سچے دل و ایمان لے سچی توبہ نصوح کرے پھر وہ پیشوا کو اپنے اندر نوری جاگ اللہ چمبے کی بوٹی لوائی نوری کنیکشن حاصل کرے تاکہ انسان کا تعلق حزب الشیطان نہ ٹوٹ کے رحمانی محمدی نیٹ ورک نہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم اور انسان تلاشے مورے لگ پائے اور تاکہ ایسے دنیا سے دل دے آئینے دل دیا آنکھاں نہ اللہ سن عطا کردہ نور نہ دید مولا دی نعمت حاصل کرے جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا تاکہ آخرت سردیاں آنکھاں نہ کھلیاں آنکھاں نہ دید مولا دی نعمت انہوں حاصل ہو سکے. سارا پروگرام پھر رب نے قرآن سے دسیا ہوا. تائی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ مومن مومن دا آئینہ ہے. آئینے چ اپنا ہی چہرہ نظر آتا جیسا آپ ہے انہوں دوسرے ویسے ہی نظر آتے رہے تو حقیقت یہ ہے وہ اپنا چہرہ ہی دوجیاں میں نظر آتا. اس واسطے انسان نے چاہیے شیطانی پروگراموں جو نکل کے لا الہ دی نفی علت دا اثبات حاصل کرے قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کرے پھر پیشوا کو اپنے اندر نوری جاگ لو آ کے انہیں زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباب قرب و ولایت کر کے
اپنی روح کو پرواز پیدا کرے تاکہ روح اللہ کی بارگاہ تک جا کے دل مولا دی نعمت حاصل کر سکے تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے آستہ بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کمل معجز مسکین بے سہارا انسان سائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڑا کوئی سارا نہیں سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرما ساڑی خدا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے قرآن سے اسلام میں غلبہ عطا فرمائے کافران منافقان دجالیاں افلاطونیں اسلام دشمن قوتان دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے اللہ رسول دے پیغام میں دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دے توفیق عطا فرمائے اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائے اللہ بس تو باقی سب حوث و ما علینا الا البلاغ المبین